الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لے آئیں یعنی یہود اور نصارہ، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ویسا ہی جیسا کہ تم پر ایمان لائے یہ حضرات یعنی صحابہ، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تب تو وہ ہدایت پا گئے، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے اس سے منہ موڑا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ مخالفت میں اترے ہوئے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس اللہ ہی ان کو کافی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. صبغۃ اللہ، تم اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور رنگنے کے واسطے اللہ کے رنگ سے اچھا کون سا رنگ ہو سکتا ہے. ونحن له عابدون، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ یقول: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، رواہ الترمذی. وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، رواہ الامام البخاری. وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة. قالوا: وما تلك الفرقة؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الإمام الجورقاني ورواته ثقات، فهذا حديث حسن. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. معزز حاضرین گرامی قدر، گزشتہ ہفتے اس موضوع کے حوالے سے میں نے کچھ ضروری اشارات آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا کہ اب درس قرآن میں یہ جو آخری اہم موضوع ہے، یہ بہت زیادہ اہم ترین موضوع ہے، اور اب تک 135 آیتوں میں جتنے موضوعات پر، جتنے ٹاپکس پر بات کی گئی، ان میں یا تو اعمال کی اصلاح تھی، یا منکرات پر نکیر تھی، یا علمی مسائل پر گفتگو کی گئی تھی. لیکن یہ جو بات ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور جس عقیدے کے حوالے سے یہ فقیر آپ کے سامنے گزارشات پیش کرے گا، یہ عقیدے سے متعلق ہے. دو چیزیں بہت عجیب و غریب ہیں. آپ دیکھیے، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہوتا ہے مسئلہ. دین میں عقیدے اور مسئلے کی صورت کیسی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے مثال سمجھیے. جیسے اس عمارت کے کھڑے ہونے میں دو چیزوں کا کردار ہے. ایک تو اس عمارت کی چھت کی یہ جو پلر ہیں، یہ بہت اہم ہیں، اور ایک دیواریں ہیں. اگر اس عمارت کی دیواریں منہدم ہو بھی جائیں تو بلا شبہ اس عمارت کے حسن میں کمی تو آ جائے گی، لیکن عمارت باقی رہے گی، بلڈنگ باقی رہے گی. لیکن اگر اس عمارت کے یہ پلر ہٹا دیے جائیں تو عمارت باقی نہیں رہتی، دھڑا دھڑ کر کے وہ منہدم ہونا اور گرنا، ڈیمولیش ہونا شروع ہو جائے گی. ایسے ہی ایک ہوتا ہے عقیدہ اور ایک ہوتا ہے مسئلہ. مسائل میں بعض دفعہ اختلاف بھی ہوتا ہے، مسائل کے الفاظ میں، تعبیرات میں اختلاف بھی ہوتا ہے، مسائل کا انکار بھی کیا جاتا ہے، تعویل بھی ہوتی ہے.
اگر مسائل پر عمل میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان کو معاف بھی فرما دیں گے. لیکن ایک ہوتا ہے عقیدہ، کہ عقیدہ ایسی شے ہے اور عقیدے کی دین میں اتنی اہمیت ہے کہ اگر کوئی عقیدہ صحیح نہ ہو تو انسان کا دین ایسے ہی منہدم ہو جاتا ہے، ڈیمولیش ہو جاتا ہے، جیسے پلر کے گرنے سے اور پلر کے ختم ہونے سے بلڈنگ ختم ہو جاتی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اب یہ جو آیت شریفہ ہے، اس میں ہم جس پر بات کر رہے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ بولیے عقیدہ ہے. عقیدے کو میرے خیال سے انگلش میں بلیف کہتے ہیں نا. عقائد میں بھی الگ الگ قسم کے عقائد ہیں. بعض عقیدے وہ ہیں جو دین میں انتہائی ضروری ہیں. بعض عقیدہ وہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت تو اپنی جگہ لیکن اس کی شکل تبدیل ہوتی رہتی ہے. جیسے استوا علی العرش کا مسئلہ ہے، اس کی شکلوں کے سلسلے میں، تعبیرات کے سلسلے میں علماء میں اختلاف ہے. بعض عقائد ایسے ہوتے ہیں کہ جیسا اللہ نے ان کو بیان کر دیا ہے ویسا ہی اس کو ماننا ضروری ہے. اگر اس میں ایک ذرہ برابر بھی ادھر ادھر ہوئے نا تو سارا کا سارا دین ستیاناش اور منہدم ہو جائے گا. مثال کے طور پر عقیدہ توحید ہے، عقیدہ ختم نبوت ہے. اسی طریقے سے ایک عقیدہ ہے جس پر ہم یہ بات کر رہے ہیں، وہ ہے عقیدہ عظمت و عدالت صحابہ. کون سا عقیدہ ہے بولو؟ عظمت اور عدالت صحابہ. عدالت سے مراد یہ کورٹ نہیں ہے، عدالت سے یہاں مراد صحابہ اکرام کی پاکیزگی کو بیان کرنا، صحابہ اکرام کی پاکیزگی کو تسلیم کرنا. عظمت و عدالت صحابہ، اس عقیدے پر ہم یہاں بات کریں گے. اچھا دیکھیے، دو عقیدے دین میں ایسے ہیں کہ یہ عقیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے عقائد کی حفاظت بھی کرتے ہیں. اہمیت میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں جس موضوع پر، اس کی اہمیت کو سمجھا رہا ہوں، امپورٹنس کو سمجھا رہا ہوں. بعض عقائد ایسے ہیں جو خود اپنے آپ میں عقیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ عقیدوں کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے ملک کی فوج ملک کی پاپولیشن ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کی دوسری پاپولیشن کی حفاظت کی ذمہ دار بھی ہے. ارے بھائی، جو فوجی ہوتا ہے وہ ملک واسی ہوتا ہے نا، دیش واسی تو ہوتا ہی ہے نا. دیش واسی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دیش کی حفاظت اور رکشا بھی کر رہا ہوتا ہے. ایسے ہی بعض عقائد ایسے ہیں کہ وہ خود عقیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی دوسری پوزیشن ہے عقائد کی حفاظت کرنا. عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ عظمت صحابہ، یہ دو عقیدے ایسے ہیں کہ اگر ان دو عقیدوں میں ذرہ برابر، سوئی کے ناکے کے برابر، بلکہ اس سے زیادہ باریک بھی چھید ہو گیا تو پورا کا پورا دین بہہ جائے گا. نہ پھر قرآن رہتا ہے، نہ پھر حدیث رہ جاتی ہے، نہ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی رہتی ہے، نہ اللہ کی توحید کا وجود باقی رہتا ہے. یہ تو اس عقیدے کی اہمیت کے حوالے سے میں نے اس گفتگو کی اہمیت کے حوالے سے بات کر دیا. اب ظاہر سی بات ہے، عظمت اور عدالت صحابہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم صحابہ کو سمجھ لیں کہ صحابہ کہتے کس کو ہیں، صحابی کہتے کس کو ہیں، صحابی کون ہیں، صحابی کا دین میں کیا مقام ہے، اور صحابہ اکرام کے سلسلے میں ہم پر کیا کیا حقوق واجب ہیں. صحابی، صاد ہا، ہا حلوے والی ہا، گدھے والی ہا نہیں، حلوے والی ہا، یعنی جو بڑی ہا ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن، رحمان میں جو ہا ہے وہ. صاد ہا، الف با اور یا. صحابی، یہ لفظ لیا گیا ہے عربی زبان کے لفظ صحیبہ سے. صحیبہ کے معنی ہوتے ہیں ساتھ رہنا، ملاقات کرنا، دیکھ لینا. ہم کہتے ہیں صحابہ. صحابہ اصل میں صحابی کا پلورل ہے، صحابی سنگولر ہے، واحد ہے، اور صحابہ اس کی جمع ہے. صحابی کو بھی صحابی اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے،
آپ سے ملاقات کی ہے یا آپ کے ساتھ کسی مجمع میں جمع ہوئے ہیں؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ تو لفظ صحابی کا میں نے لغوی اور ڈکشنری معنی آپ کو بتا دیا۔ دین میں صحابی کا ڈیفینیشن کیا ہے، یعنی اسلام صحابی کس کو کہتا ہے؟ ہر فن کی ایک ٹرم ہوتی ہے نا، ڈیفینیشن ہوتی ہے، ایسے ہی دین اسلام میں صحابی کس کو کہا جاتا ہے؟ صحابی کہا جاتا ہے اس شخص کو من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتن او شہرن او یومن او رآہ۔ صحابی اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سال گزارا ہو، ایک دن گزارا ہو یا ایک لمحہ گزارا ہو۔ وہ شخص کون ہے؟ صحابی۔ صحابی کی سب سے اچھی تعریف، سب سے اچھی صاف ستھری ڈیفینیشن امام ابن حجر عسقلانی نے کی ہے، بہت بہترین تعریف، اور پوری امت نے اس پر اتفاق کیا ہے، ساری امت اس پر ایگری ہے۔ امت سے مراد یہاں میں اہل سنت والجماعت مراد دے رہا ہوں، اہل تشیع نہیں، ان کی یہاں الگ تصور ہے، اس پر آگے بات ہوگی انشاءاللہ۔ ابن حجر کہتے ہیں الصحابی ہوا من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك۔ وہ کہتے ہیں صحابی وہ آدمی ہے جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا ہو، آپ کو دیکھا ہو، یا کسی مجمع میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہو، کہیں بھی آپ کے ساتھ جڑا ہو، اس کے دل میں ایمان ہو۔ ورنہ ابو جہل صحابی یہ غلطی ہو جائے گی۔ کیا شرط ہے؟ بولو بولو، ایمان ہو۔ اور وہ شخص اسی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا ہو۔ یہ صحابی کی سب سے اچھی ڈیفینیشن ہے۔ شرح عقیدہ واسطیہ ایک عقیدے کی بڑی اہم کتاب ہے، اس کا بھی میں حوالہ دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ علامہ محمد ابراہیم پوری عرب دنیا کے نزدیک ایک بڑا نام ہے، اس لیے ان کا اسم گرامی اور ان کے حوالے سے کچھ کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ کہتے ہیں من اجتمع بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ولو لحظة واحدة وآمن به، جو شخص ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحہ بھی جڑ گیا مجمع میں، چاہے اس نے آپ کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، مصافحہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، صرف چند لمحوں کے لیے آپ کے ساتھ جڑ گیا کسی مجمع میں، وہ صحابی ہے۔ اچھا، یہ جتنا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ سارا کا سارا خلاصہ ہے یا شرح ہے صحیح بخاری کی ایک روایت کی، ایک ڈیفینیشن کی، اس لیے اس کا اوتھنٹک حوالہ اور اوتھنٹک سورس صحیح بخاری ہے۔ یہ ہو گئی صحابی کی دینی اور اسلامی ڈیفینیشن۔ بیٹھ گئی بات ذہن میں؟ بس آپ اتنا ذہن میں رکھیے کہ صحابی اس آدمی کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں، اور اسی حالت میں وہ اس دنیا سے چلا گیا، وہ صحابی ہے۔ سب سے پہلی بات، وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، آپ پر ایمان بھی لائے، لیکن نہ آپ کو دیکھا نہ آپ کے ساتھ کسی مجمع میں جڑے، وہ صحابی بولو 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 نہیں ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں ذہن میں بیٹھ رہا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی کے زمانے کو پایا، آپ پر ایمان بھی لایا، لیکن دیکھنے سے یا آپ کے ساتھ کسی مجمع میں جڑنے سے محروم رہے، وہ صحابی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا اویس قرنی، حبشہ کے بادشاہ نجاشی، ان دونوں حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لمبا زمانہ پایا اور ایمان بھی لائے، لیکن آپ کی خدمت میں آنے سے محروم رہے۔ حضرت اویس قرنی آئے تھے مدینہ،
لیکن مدینے میں سرکار اس وقت تشریف نہیں رکھتے تھے، آپ کہیں سفر پہ گئے تھے، وہ واپس چلے گئے. یہ لوگ صحابی نہیں ہیں، ایک بات. دوسری بات، وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایمان قبول کیا لیکن بعد میں کافر ہو گئے، وہ بھی صحابی نہیں ہیں. یہ سب چیزیں بہت اہم بتا رہا ہوں. یوٹیوبر بہت بڑے بڑے دھوکے دے رہے ہیں، اس سے ذرہ برابر بھی نظر مت ہٹانا. اچھا، یہ جو بات ہو رہی ہے نا، یہ جذباتی باتیں نہیں ہو رہی ہے، پورے ہوش حواس میں عقیدے پر بات چل رہی ہے. میں بار بار یہ چیز کہہ چکا ہوں کہ 7 سال کی گفتگو میں سب سے اہم گفتگو یہ ہے. نوجوان خاص طور سے سنو، آپ کو کون کب اچک لے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہمارے ذمہ قرآن اور حدیث کا صحیح پیغام پہنچانا ہے، وہ ہم کر رہے ہیں. اب آپ جانو اور یوٹیوبر جانو، وہ لوگ جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایمان قبول کیا لیکن بعد میں کسی وجہ سے کافر ہو گئے، وہ صحابی نہیں ہیں. جیسے عبداللہ ابن خطل، امیہ ابن ربیعہ، یہ 2 لوگوں کا نام آتا ہے کہ انہوں نے ایمان تو قبول کیا تھا لیکن بعد میں یہ دونوں کے دونوں مرتد ہو گئے. اب یہ صحابی نہیں ہے. تیسری بات، وہ حضرات جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے بعد دیکھا، یعنی آپ کا وصال شریف ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو، بدن مبارک کو وصال کے بعد، وفات کے بعد دیکھا، وہ بھی صحیح قول کے مطابق صحابی نہیں ہے. ایک نام آتا ہے ابو زعیب خویلد ابن خالد الحزلی رحمت اللہ علیہ. یہ مدینہ اس وقت آئے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے تھے اور مسجد نبوی میں آپ کا جسد مبارک، آپ کا بدن اطہر چارپائی پر موجود تھا. یہ آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. یہ شخص صحابی نہیں ہے. اصل میں یہ سب جتن کیوں کر رہا ہوں؟ صحابی ایک بہت بڑی اتھارٹی ہے اسلام کی. جیسے آپریشن کرنے کا حق صرف کس کو ہے؟ ڈاکٹر کو. ایسے ہی دین کے معاملے میں کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے کا حق صرف کس کو ہے؟ نبی کے بعد صحابی کو. اس لیے یہ سارے جتن. یوٹیوبر کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو جی، یہ بھی تو صحابی تھے، یہ کافر ہو گئے. ارے بھائی، جب وہ کافر ہو گیا تو صحابی رہا ہی نہیں، تو کیوں دھوکہ دیتا ہے؟ اور ہمارے بچے نوجوان کہتے ہیں اچھا دیکھو جی یار، عبداللہ ابن خطل یہ تو کافر ہو گیا تھا. جن حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کی حالت میں دیکھا، وہ بھی صحابی نہیں. وہ بچے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ بچپن کی حالت میں دیکھا، یعنی جب بچہ بولتا بھی نہیں ہے اور اگر بولتا بھی ہے تو لڑکھڑاتا ہوا بولتا ہے، یہ صحابی تو ہیں لیکن ان کی احادیث کا اور ان کی دین کی باتوں کا اعتبار دوسرے صحابہ سے کم ہے. وہ بچے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکپن میں انتہائی چھوٹی عمر میں دیکھا، یعنی جب بچے کو یہ بھی تمیز نہیں رہتی کہ کہاں پیشاب کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے، کہاں کیا بولنا ہے، اس کے مزاج میں صرف دھوم مستی کھیل کود رہتی ہے، وہ بچے صحابی تو ہیں لیکن ان کی احادیث کا درجہ کم ہے. ٹرم میں اور گہری اصطلاح میں اگر بات کروں تو ان کی احادیث مرسل مقبول مانی جاتی ہے. یہ گہری بات ہو گئی جو آپ نہیں سمجھ سکتے، اگر علماء ہو تو سمجھ جائیں گے. ان کی احادیث کا لیول اور درجہ کم ہے لیکن وہ صحابی ہیں. یہ قول علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. ابن حجر فرماتے ہیں کہ ایسے بچے صحابی نہیں ہیں کیونکہ ان کا دیکھنا معتبر نہیں ہے. ہم نے کہا 2 چیزیں ہیں، ایک بچے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک بچے پر پڑنا. اگر بچے نے صحیح حالت میں، ہوش کی حالت میں آقا کو نہیں دیکھا تو ٹھیک ہے، لیکن آقا نے تو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ حضرات جو بلائنڈ تھے، اندھے تھے، نابینا تھے، وہ بھی صحابی ہیں
جیسے حضرت سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ. کیونکہ میں نے شروع میں کہہ دیا یہ بات کہ صحابی ہونے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی مجمع میں جڑ بھی گیا وہ بھی صحابی بن گیا. آ گئی باتیں سمجھ میں, ساری چیزیں کلیئر ہو گئی. اب آئیے آخری بات کی طرف. وہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کی حالت میں خواب میں دیکھنا. وہ لوگوں سنو, بہت خطرناک بات, اور اپنی خواتین تک یہ بات پہنچائیں. نیند کی حالت میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا بہت مبارک چیز ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, کہو آمین. لیکن خواب کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لینے سے کوئی صحابی نہیں بنتا. ارے بھائی, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کا جسد مبارک دیکھنے سے کوئی صحابی نہیں بنتا تو پھر وفات کے بعد کیسے بن سکتا ہے؟ 300 سال کے بعد, بلکہ 350 سال کے بعد سلطان نور الدین زنگی, ایک بہت بڑا خلیفہ اور بادشاہ گزرا ہے اسلامی سلطنت کا, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کا گڑھا کھودا, یعنی جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں, تو اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی زیارت کی. وہ بھی صحابی نہیں بنے گا. باتیں کلیئر ہو گئی نا ساری کی ساری. اب آئیے, یہ جو عقیدہ ہے عظمت صحابہ اکرام, اس کی اہمیت کی اور اس کی عظمت کی وجہ کیا ہے؟ میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ اس کو اس مثال کے ذریعے سمجھیے تاکہ آسان ہو جائے. دیکھیے, کسی بھی ملک کی اکانومی کو, معیشت کو تباہ کرنے کے واسطے 2 کام کرنے پڑتے ہیں. ایک تو اس ملک کی جھوٹی کرنسی بنا دو, جعلی کرنسی, ڈپلیکیٹ کرنسی, یا اس ملک کے خزانے کو چوری کرو. لیکن کسی بھی ملک کی اکانومی کو خراب کرنے کے لیے, معیشت کو تباہ کرنے کے لیے اس ملک کی جعلی کرنسی بناؤ. 2000 کی, اچھا 2000 کی نوٹ بند ہو گئی, 500 کے نوٹ بنا لو, یا اس ملک کے خزانے کو چوری کرو. جب یہ 2 کام ہوں گے تو اس ملک کی اکانومی خود بخود ختم ہو جائے گی. ہے ایسا؟ ایسے ہی کسی بھی دین کو تباہ و برباد کرنے کے واسطے اس دین میں یا تو جھوٹے نبی کھڑے کر دو, یا اس دین کے خزانے پر جو نگران بیٹھے ہوئے ہیں ان نگرانوں کو نشانہ بناؤ. ان نگرانوں کو اور ان چوکیداروں کو نشانہ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم خزانے کو لوٹ سکیں. ہمیشہ سے اہل باطل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے یہ ہوا ہے, یہ 2 کام برابر کیے ہیں. ایک کام جھوٹے نبی برابر پیدا ہوتے آئے ہیں, ابھی بھی وہ چل رہا ہے شکیل کا معاملہ, اور دوسرا جو سنگین معاملہ ہے جس سے ہماری عمومیت ہی نہیں خصوصیت بھی بے پرواہ ہے. اچھے علماء اس معاملے میں سنگین 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 بیانات دے رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ دین کے جو محافظ ہیں اس وقت, بلکہ عہد نبوی کے بعد سے, ان کی کردار کشی کرنا, ان کو برا بھلا بولنا, امت کے بھولے بھالے نوجوانوں کے دماغ میں ان کی عظمت کو ہٹا کر, ان کی وقات کو ہٹا کر اس کی جگہ بغض کو ڈالنا. یہ کام کیوں کر رہے ہیں معلوم ہے؟ اس لیے کہ اگر صحابہ نہیں بچے, صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی عدالت نہیں بچی, تو میں پہلے بول چکا ہوں کہ پھر کچھ بھی بچے گا نہیں. آپ کو معلوم ہے میں کوئی بھی بات قرآن اور حدیث سے ہٹ کر نہیں بولتا, الفاظ اپنے لاتا ہوں. اس بات کو میں مدلل کر دیتا ہوں. سورہ حشر کی آخری آیت, آپ میں سے جو دیوبندی ہیں وہ, آپ میں سے جو بریلوی ہیں وہ, آپ میں سے جو اہل حدیث ہیں وہ, آپ میں سے جو جماعت اسلامی کے ہیں وہ, اور جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے, آپ میں سے جو شیعہ ہیں وہ جمعے کی نماز کے بعد اپنے گھر جائیں, کلام پاک کا ترجمہ اٹھائیں, اس میں اس آیت شریفہ کا ترجمہ دیکھیں. سورہ حشر کی آخری آیت ہے, اللہ نے
اپنے حبیب کے یاروں کو یعنی صحابہ اکرام کو اولئک حزب اللہ کہا ہے کہ یہ جو صحابہ ہیں نا، یہ صحابہ اس لیے ہیں کہ یہ اللہ کے لشکر ہیں، اللہ کے فوجی ہیں۔ اور فوجی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ بولو، دین کی حفاظت کرنا، سرحدوں کی حفاظت کرنا، ملک کی حفاظت کرنا۔ اللہ نے جب صحابہ اکرام کو دین کی حفاظت کے لیے بٹھا دیا تو اس سے ان کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے 2-3 ہفتے تک یہ ہماری جو گفتگو چلے گی، ہم کوشش کریں گے کہ اس مسئلے پر سنجیدہ گفتگو ہو، ہم کوشش کریں گے کہ اس مسئلے پر انتہائی سنجیدہ بات چیت ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں بات چیت ہو۔ اور بہت بڑی بات ہے، ہمارا یہ مجمع اللہ کا فضل ہے، ایسا مجمع ہے جو متفق علیہ ہے۔ اس مسئلے پر جو ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ مسئلہ بر صغیر یعنی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ان تینوں ملکوں کے 3 بڑے مکاتب فکر یعنی 3 بڑے اسکول آف تھاٹ، دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث، ان تینوں کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ یعنی عظمت اور عدالت صحابہ کے حوالے سے دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث، یہ تینوں بڑے کے بڑے اسکول آف تھاٹ ایک پلیٹ فارم پر ہیں، کہو الحمدللہ۔ میں چونکہ ایک دیوبندی طالب علم ہوں، دیوبندی مسلک کو بلانگ کرتا ہوں، اس لیے میں الفاظ تو وہی کہوں گا جو علماء دیوبند نے اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس میں بڑی تعداد بریلوی حضرات کی ہوتی ہے، اس میں بڑی تعداد اہل حدیث لوگوں کی ہوتی ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ اپنے گھر کی بات کہہ گیا ہے، اصل بات یہ ہے کہ زبان میری ہے، بات اہل حدیث کی بھی ہے اور بات بریلویوں کی بھی ہے، کیونکہ میں کہہ چکا ہوں یہ تینوں کے تینوں مکاتب فکر اس عقیدے میں ایک پلیٹ فارم پر ہیں۔ جس عقیدے پر ہم بات کر رہے ہیں، اس عقیدے کی حفاظت کے بغیر اور اس عقیدے کے تحفظ کے بغیر، میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ نہ قرآن رہ جاتا ہے، نہ حدیث رہ جاتی ہے، نہ توحید رہ جاتی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی رہ جاتی ہے۔ آئیے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں۔ یہ پہلا ٹرن ہے، صحابہ اکرام سے محبت کی وجہ کیا ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی عظمت کی وجہ کیا ہے، صحابہ اکرام کو ہم پاکیزہ کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اور بہت پیاری بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی جماعت، صحابہ اکرام کا گروہ، صحابہ اکرام کی پارٹی، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ گروہ ہے کہ اس پر آسمان کو بھی رشک ہے۔ رشک تو جانتے ہیں نا، یعنی ان کو دیکھ کر آسمان بھی حیرت کرتا ہے۔ یہ وہ گروہ ہے کہ اس کو قوام انسانیت کہا جا سکتا ہے۔ قوام کسی چیز کا ایسا حصہ جس پر وہ پوری چیز کھڑی ہے، جیسے ہم اور آپ سارے کے سارے کھڑے ہیں ریڑھ کی ہڈی پر۔ اگر انسانیت کی تاریخ سے صحابہ اکرام کو ختم کر دیا جائے، مائنس کر دیا جائے، تو پھر انسانوں کی پیدائش کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے، بس پھر ہم کیا اور گدھے کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ اکرام بڑے زبردست الفاظ ہیں، اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آئے۔ صحابہ اکرام خاک سے اٹھی ہوئی وہ نورانی مخلوق ہے کہ اس جیسی جماعت آسمان کی آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھی۔ علامہ ابو الحسن علی ندوی، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کیا غضب کی باتیں لکھی ہے، کیا غضب کی باتیں لکھی ہے، اللہ ان کی خبر کو نور سے منور فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ افراد میں سے ایک ایک فرد نبوت کا شاہکار ہے۔ جیسے کسی فن کا ماہر جب کوئی چیز تیار کرتا ہے نا، تو وہ اپنی تیار کردہ چیزوں میں سے کچھ سیمپل بتانے کے لیے رکھتا ہے، کیونکہ جو چیزوں کی خوبصورتی میں اس کو تھوڑا عیب تھا وہ ان کو پیش نہیں کرتا، ڈسپلے میں اچھی چیز سجا کے رکھتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ افراد میں سے وہ افراد ہیں جو نبوت کا شاہکار ہیں، نوع انسانی کے لیے باعث شرف و افتخار ہیں، انسانیت کے مرقع میں بلکہ اس پوری کائنات میں پیغمبروں کو چھوڑ کر اس سے زیادہ حسین و جمیل، اس سے زیادہ دلکش و دل آویز تصویر نہیں ملتی جو ان کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ کن کی زندگی میں؟ بلند آواز سے کہو، کس کی زندگی میں؟ ان کا پختہ یقین، کن کا؟ ان کا پختہ یقین، ان کا گہرا علم، ان کا سچا دل، ان کی بے تکلف زندگی، ان کی بے نفسی و خدا ترسی، ان کی پاک بازی و پاکیزگی، ان کی شفقت و رافت، ان کی شفاعت و جلادت، ان کا ذوق عبادت و شوق عبادت، ان کی شہ سواری و شب زندہ داری۔ سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو، صرف لذت لو، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جیسے ہانڈی میں آگ نہیں اترتی، کھانا مزیدار بنا کر چھوڑ دیتی ہے، یہ الفاظ آپ کے دل میں اترنے والے نہیں ہیں، لیکن صحابہ کی محبت کو ضرور آپ کے دل میں پیدا کر دیں گے۔ ان کی شاہ سواری و شب زندہ داری، ان کی سیم و زر سے بے پروائی اور ان کی دنیا سے بے رغبتی، ان کا عدل، ان کا حسن انتظام دنیا کی تاریخ میں اپنی نظیر نہیں رکھتا۔ نبوت کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے جو افراد تیار کیے ان میں ایک ایک فرد ایسا تھا جو اگر تاریخ کی متواتر شہادتیں نہ ہوتی تو ایک شاعرانہ تخیل اور ایک فرضی افسانہ معلوم ہوتا۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا گروہ ایسا گروہ ہے کہ اگر شہادت نہ ہوتی، متواتر گواہیاں نہ ہوتی، سچے لوگوں کے ثبوت نہ ہوتے، اتنے بڑے ایویڈنس نہ ہوتے تو ہم یہ کہتے کہ جناب ابو بکر جیسا بولنے والا، سچ بولنے والا تھا ہی نہیں، عمر جیسا انصاف کرنے والا دنیا میں تھا ہی نہیں، عثمان جیسا حیا کو پالنے والا تھا ہی نہیں، علی جیسا بہادر نام کا کوئی آدمی دنیا میں تھا ہی نہیں۔ یہ عقیدے پر بات کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی کانوں کی عیاشیاں ہوتی ہیں جمعے کے درس قرآن میں ذرا توجہ دلا دوں بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دین کے مسئلے کو سیکھ لینا 1000 رکعت عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اب پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ مجلس کانوں کی عیاشی ہے؟ کانوں کی عیاشی ہے؟ جی بولو بولو میرے پیارے بھائی، نہیں۔ ہم صحابہ سے اس لیے محبت نہیں کرتے کہ صحابہ بہت بڑے تہجد گزار تھے۔ ذرا توجہ رکھنا، ایک ایک لفظ بول رہا ہوں خطرناک۔ ہم صحابہ سے اس لیے محبت نہیں کرتے کہ صحابہ بہت بڑے تہجد گزار تھے۔ ہم صحابہ سے صرف اس لیے بھی محبت نہیں کرتے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑی۔ ہم صحابہ اکرام سے صرف اس لیے بھی محبت نہیں کرتے کہ صحابہ اکرام نے بڑی بڑی نمازیں ادا کی، وہ بڑے با اخلاق تھے۔ ہم صحابہ سے جو محبت کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام سے اللہ راضی ہے۔ اٹھا کے دیکھ لو قرآن، بار بار کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے اللہ کا راضی ہو جانا کسی کی کامیابی کے لیے کافی ہے، لیکن میرے رب نے کیا قیمت لگائی ہے اور فرمایا ہے، سنو توجہ کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ کہتا ہے میں تو ان سے راضی ہو ہی گیا ہوں، لیکن یہ بھی دیکھتا ہوں کہ یہ مجھ سے کتنے راضی ہیں۔ اللہ جن کو راضی کرنے کی فکر کرے، اللہ جن کے راضی ہونے کی خوشخبریاں دے، ان کا کیا ہم صحابہ سے اس لیے محبت نہیں کرتے کہ صحابہ بڑے با اخلاق تھے اور بڑے ایسے تھے بڑے صحابہ سے محبت کرنے کی لیگلی وجہ یہ ہے کہ بولو اللہ ان سے راضی ہے۔ صحابہ سے محبت کرنے کی دوسری وجہ، لیگلی وجہ بتا رہا ہوں، صحابہ سے محبت کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھتا تھا نا تو خوش ہو جاتا تھا۔ ذرا پڑھیے سورہ فتح کو، یعجب الزراع،
الزراء عام طور سے کسان کو کہتے ہیں، لیکن یہاں الزراء سے مراد اللہ نے اپنے نبی کو لیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جسے نبی دیکھتا ہے نا تو اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ہم صحابہ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ میرے نبی کے محبوب ہیں، اور دنیا کا قانون ہے کہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے۔ بڑی پیاری بات۔ ہم صحابہ سے اس لیے بھی محبت کرتے ہیں، تیسری وجہ، ہم صحابہ سے اس لیے بھی محبت کرتے ہیں، اس لیے بھی محبت کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے ہم کو دین پر عمل کرنے کا طریقہ بتایا۔ دیکھو، دین تو پہنچایا ہی ہے، دین پر عمل کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ ایک ہوتا ہے میں آپ کے پاس لا کر کمپیوٹر رکھ دوں کہ جی اس سے کام کر لو، اور آپ اتفاق سے نہ انجینئر ہیں نہ کچھ آپ نے پڑھا نہیں ہے، میرا کوئی آپ پر خاص احسان ہوگا، آپ یہ تو کہو گے مولانا صاحب نے کمپیوٹر لا کے دیا۔ اس سے بڑا احسان یہ ہوگا کہ کمپیوٹر دینے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کو چلانے کا طریقہ بھی سکھا دوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہم پر جو بڑے میں بڑا احسان ہے، اور جو ہماری ان سے محبت کی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے ہم کو دین پہنچایا، دین پر عمل کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ قرآن میں آتا ہے رکوع کرو، ہم کو کیا معلوم رکوع کس کو کہتے ہیں؟ قرآن میں آتا ہے حج کرو، ہم کو کیا معلوم حج کس کو کہتے ہیں؟ اللہ صحابہ اکرام کے درجات کو بلند فرمائے، کہو زور سے آمین۔ انہوں نے ہم کو دین تو پہنچایا ہی، دین پہنچانے کے ساتھ ساتھ ہم کو دین پر عمل کرنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ صحابہ اکرام سے محبت کی چوتھی وجہ، طبرانی اور حاکم کی روایت ہے حسن درجے کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے میں حدیث بول دیتا ہوں اس کے بعد اس کی تشریح کرتا ہوں، امید ہے کہ اس سے بڑھ کر اب آپ کے دل میں صحابہ کی محبت کو بیٹھانے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے پوری مخلوق میں مجھے چنا، ان اللہ تبارک و تعالی اختارنی، پوری مخلوق میں اللہ نے مجھے چنا، پھر میرے لیے میرے ساتھیوں کو چنا، واختار علی اصحابی، اصحابی کا لفظ نوٹ کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا مجھے چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ آپ ذرا سوچئے، صوفیہ نے بڑی دلکش اس کی تعبیر کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آ جائیں، سوچو محبت کے مارے ہمارے کلیجے پھٹ جائیں گے، ہے کہ نہیں بھئی؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ ارے بھئی ہم مدینہ جاتے ہیں، وہاں کے اماموں کو، وہاں کے علماء کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہ جاتے ہیں، گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ روضہ رسول پر کتنے لوگ ایسے ہیں جو دھڑم سے گر پڑتے ہیں۔ ابھی حالیہ ایک ویڈیو وائرل ہوا، ایک نو مسلم وہاں پہنچا، اچھا کٹا حاصل پہلوان، جب روضہ رسول پر صلاۃ و سلام پیش کرنے کو پہنچا تو بیچارہ بے ہوش ہو گیا۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست ہمارے درمیان آ جائیں تو اس دنیا میں ہم آپ کی نورانیت کی تاب، صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نورانیت تھی، آپ کی اس امت سے جو شفقت و ہمدردی، رأفت و محبت، الفت و تعلق تھا، اس کو چھوٹے 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 وائروں میں جوڑ کر ہم تک پہنچایا، اور ہمارے دل نور نبوی سے منور ہو گئے۔ یہ ہے واختار علی اصحابی کا مطلب، کہ اللہ نے مجھے چنا۔ اللہ نے نبی کو کیوں چنا؟ اس لیے کہ اللہ سے براہ راست سے انسان جڑ نہیں سکتے، تو اللہ نے ایک ایسا جسم بنایا کہ جس کو کنیکٹڈ پوائنٹ بنایا جا سکے، پھر نبی سے جوڑنے کے لیے صحابہ کو بیچ میں لایا۔ یہ پوری ایک سلسلۃ الذہب کی کڑی ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے میرے عزیزوں؟ شورش کاشمیری ایک بہت بڑا خطیب گزرا ہے اور بہت زباں آور شخص گزرا ہے، وہ کہتا ہے یہ محسن بھائی ہے نا، میں ان کو ایسا 5 منٹ تک دیکھوں، پھر ادھر منہ پھیروں اور کہوں محسن بھائی آنکھ بند کر کے، تو ان کا چہرہ میری نگاہوں میں آ جائے گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ ارے بولو، آپ بھی اپنے بچوں کو سوچو، اپنی بیویوں کا خیال لاؤ، ابھی کہ ابھی آنکھ بند کر کے بھی سوچیں گے نا
تو وہ نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے۔ اس کو اردو زبان میں کہا جاتا ہے کسی کو آنکھوں میں بسا لینا۔ اتنا سمجھ گئے؟ اب اس کو سمجھیے، شورش کاشمیری کہتا ہے جنہوں نے نبی کو اپنی آنکھوں میں بسا لیا۔ یار ذرا تصور کرو، ہم میں آج کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جاتی ہے تو ہم کیسا مچلتے ہیں، اس کو مبارکباد دیتے ہیں، اس کو بزرگ مانتے ہیں کہ اچھا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ آج آپ سوتے وقت کون سا وظیفہ پڑھ کے سوئے تھے؟ اور علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں۔ صحابہ کا کیا مقام تھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہوں میں بسا لیا۔ جب سوچتے ہیں کہ ہمارے نبی تو چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ اس سے اگلی بات شورش کاشمیری کہتا ہے کہ جنہوں نے نبی کو اپنی آنکھوں میں بسا لیا اور نبی نے جن کو اپنی آنکھوں میں بسا لیا، اس پر تو طبیعت پر رکت طاری ہو جاتی ہے۔ تم کو یہ کوئی نہیں بتائے گا، جس نے نبی کو اپنی آنکھوں میں بسا لیا اور نبی نے جس کو آنکھوں میں بسا لیا، کیا وہ توہین کے لائق ہو سکتا ہے؟ بولو بولو، زور سے بولو، ارے پیچھے والے بولو نا یار۔ کیا اس کی محبت دل میں بسانا یہ ہمارا فرض نہیں ہے؟ کیا اس سے عشق کرنا یہ ہمارا ایمانی فریضہ نہیں ہے؟ یہ تو بڑی بے وفائی ہوگی کہ کسی کو اللہ نے اور اس کے حبیب نے یہ مقام دیا اور ہم اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیں، ہم اس کی غلطیاں پکڑنا شروع کر دیں۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ عبداللہ ابن مبارک، یہ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی میں دو خصلتیں ہوں، جس آدمی میں دو کوالٹیاں ہوں، وہ آدمی ایسا ہے کہ مجھے امید ہے قیامت کے دن وہ نجات پا جائے گا۔ پہلی خصلت ہے سچ بولنا۔ اللہ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بات بات میں ہم بڑی جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ پہلی خصلت ہے سچ بولنا، اور دوسری خصلت ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کرنا۔ اور میرا جملہ آپ یاد رکھو، رمضان المبارک میں میں نے یہ جملہ کئی بار کہا، شاید آپ میں سے کسی کو یاد ہو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ صحابہ اکرام میرے رب کا، ہاں رمضان والے، صحابہ اکرام میرے رب کا غرور ہے۔ صحابہ اکرام میرے رب کا غرور ہے، یعنی صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت ہے جنہیں دیکھ کر میرا رب فرشتوں کے سامنے کہتا ہے اسے کہتے ہیں میری غلامی۔ 4 بیٹے نافرمان ہو، 1 بیٹا فرما بردار ہو، تو باپ بیٹوں کے سامنے کہتا ہے دیکھو اس جیسے بن کے دکھاؤ۔ اللہ کے غرور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرشتوں میں، اور فرشتوں میں کون؟ جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، روح القدس، ایسے فرشتوں کے درمیان اللہ کہتا ہے کہ میری غلامی کا صحرا گلے میں پہننا ہو تو ابو بکر جیسا پہن کے دکھاؤ، عمر جیسا پہن کے دکھاؤ، عثمان جیسے بن کر دکھاؤ۔ صحابہ میرے رب کا غرور ہیں، میرے نبی کی مایا پونجی ہیں۔ بولو بولو کون ہے؟ میرے نبی کی مایا پونجی ہیں، اور صحابہ اکرام ہمارے لیے دین پر عمل کرنے کا نمونہ ہیں۔ وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔